الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے میدان احد میں لشکر قریش کی سب بندی اور لشکر کی تقسیم۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اس موقع پر لشکر قریش یا لشکر کفار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت میدان احد میں قریش کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، یعنی پوری فوج کو لیڈ کرنے والا، کمانڈ کرنے والا وہ ابو سفیان بن حرب تھا۔ لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید تھا، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور پیادہ لوگوں کا سردار جرنیل کمانڈر وہ صفوان بن امیہ تھا۔ تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ جرنیل یا کمانڈر مقرر تھا، اور علم بردار بنو عبد الدار تھے۔ عجیب منظر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنا ہی خاندان، اپنا ہی قبیلہ قریش کھڑا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کس طرح ابو سفیان یا خالد بن ولید یا اکرمہ بن ابی جہل یا صفوان بن امیہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہزاروں کی لشکر لا کے کھڑا تھے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے، بلکہ قابل تحقیق نقطہ یہ ہے کہ وہ ابو سفیان جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہا تھا، اللہ تعالی جل شانہ نے بعد میں اسے ایمان سے نوازا، وہ مسلمان ہو گیا، قبولیت اسلام کا شرف حاصل ہوا، صحابی رسول بنا۔ وہ ابو سفیان بن حرب جس کی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت سے نوازا، بڑی برکت رکھی اس کی خاندان میں۔ آپ کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا عظیم شان جرنیل تھا۔ آپ کا بیٹا یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی، یہی وہ ابو سفیان تھا جس کی نسل کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقریباً پوری عالم اسلام پر 100 سال 99 سال تک حکومت کرنے کا موقع دیا، بہترین حکومت چلائی۔ آپ ہی کی نسل تھی جنہوں نے اسپین میں عبد الرحمن الصوم کی حکومت نے عبد الرحمن ابسوم نے بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ وہی اسپین، وہی اندلس جن کی شاندار کئی سو سالہ حکومت پر آج بھی مسلمان فخر کرتے ہیں۔ ابو سفیان وہ بندہ جس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین بنی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور یہی ابو سفیان کی یہ بیٹی جس کی نکاح نجاشی کی دربار میں ہوئی تھی، یعنی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی بنا، اور سسر وہ مقام جس کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے وہ پیدا ہوا، دوسرا جس نے اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دے دی، اور تیسرا جس نے اسے سبق پڑھائی، اس کا استاد بنا۔ تو ایک قسم کی یہ ابو سفیان کی بیٹی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، ام المؤمنین بنی، تمام مومنوں کی ماں بنی، اور یہی ابو سفیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بنا۔ ابو سفیان کی یہی وہ شخصیت ہے، یہی وہ نکات ہے جن پر کئی پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کو اس کی شخصیت اور اس کے کردار میں بہت کچھ ملتا ہے۔
یہی ابو سفیان تھا جس کا روز اول سے یہ موقف تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے قریش، اس بندے کے راستے سے ہٹے، اس کو چھوڑ دے، عرب جانے اور یہ جانے، اگر عرب نے اسے قتل کیا تو آپ کا کام کوئی اور کر گیا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی فتح، اس کی کامیابی، اس کی حکومت، اس کی عزت و شرف، آپ کی کامیابی، آپ کی حکومت اور آپ کی عزت و شرف ہوگی۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نرم گوشہ رکھ سکتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت جس سے اللہ تعالی راضی ہے، اور جس نے بعد میں اسلام کے لیے بڑی خدمات دی کی، آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ دوسرے ہم اس میدان میں دیکھتے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھا، جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید۔ یہ صحابی رسول بنا، وہی خالد بن ولید جو عظیم الشان جرنیل بنا، اسلام کا ایک عظیم مجاہد بنا، جس کے نام سے سامراجی نظام، سامراجی کفریہ طاقتیں ڈرتی تھی۔ وہ خالد بن ولید جس کے خات پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑی بڑی فتوحات سے مسلمانوں کو نوازا، جس کی خاتوں قیصر و کسرا کی شاندار حکومت زیر ہو گئی، تس نس ہو گئی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی جرنیلی، جس کی جہاد، جس کی کامیابی کی نظیر یا مثال آج کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس طرح کامیاب جرنیل کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جسے دربار نبوت سے سیف اللہ کا خطاب ملتا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، جس کی ایمان لانے پر مدینے کے اندر مسلمانوں نے زور سے نعرے تکبیر کہی تھی۔ تو یہ عظیم شخصیت حضرت خالد بن ولید جو مرتے دم تک اسلام کے لیے لڑا اور کہہ رہا تھا کہ ایسی میرے جسم کی ایسا جگہ نہیں ہے جس پر اسلام کے لیے کوئی وار نہ چلا ہو، زخم نہ لگی ہو تیر اور تلوار سے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ایک بڑے فتنے مسلمے کذاب کو شکست دی تھی، جس نے یرموک میں بڑے کارنامے دیے تھے، جس نے موتا کے مقام پر ایک بڑی طاقت کو شکست دے کر مسلمانوں کی فوج کی یا مسلمانوں کی بڑی خدمت کی تھی۔ بہرحال یہی خالد بن ولید تھا جس کا والد ولید بن مغیرہ عرب کے زیرک ترین لوگوں میں سے تھا، عرب کے سرداروں میں سے تھا، قریش کے سرداروں معززین میں سے تھا۔ وہی ولید بن مغیرہ جو کہا کرتا تھا کہ اس بندے کے راستے سے ہٹے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی خالت پر چھوڑ دے، عرب جانے اور یہ جانے۔ اور اسی طرح ابو سفیان کی طرح موقف آپ کا بھی تھا، اور آپ کہہ رہے تھے ولید بن مغیرہ کہ اسے چھوڑ دے، اگر عرب پر غالب آ گیا تو اس کی غلبہ آپ کی غلبہ، اور عرب نے قتل کیا تو آپ کا کام کوئی اور کر سکتا۔ تو یہی وہ ہمدردی تھی جس کی بنیاد پر آپ کی نسل سے، ولید بن مغیرہ کی نسل سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جرنیل پیدا ہوا اور اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ایک طرف اتنا عظیم الشان جرنیل، اور دوسری جانب کبھی بھی اس نے خلیفہ وقت کے خلاف، اسلامی ریاست کے کسی والی کے خلاف کبھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں کی تھی، حالانکہ آپ پر بڑے بڑے مشکل حالات آئے تھے، جس میں آج کے جرنیلوں کے لیے آپ کی سیرت و کردار اور زندگی میں بڑی رہنمائی ہے، بڑی قابل غور نکات ہے، بڑی خدمات ہے آپ کی اسلام کی۔ تو خالد بن ولید اس نظر سے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا تھا اور میدان میں تیاری کر رہا تھا مسلمانوں کو ذکر پہنچانے، شکست دینے، نقصان پہنچانے، رسول خدا کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھا۔ بلکہ ہم اس پر اس تناظر میں اگر تحقیق کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر آپ میدان میں کھڑے تھے، اور آپ کے میدان میں کھڑے ہونے سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کون سی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک الگ تحقیق ہے۔
ہم دیکھتے ہیں اس بدر کے اس احد کے میدان میں کہ میسرہ پر ابو جہل دشمن اسلام کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل کھڑا تھا اور مسلمانوں کے مقابلے کے فر تول رہا تھا، حملے کے لیے تیار تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کی قدرت دے کے یہی اکرمہ بن ابی جہل، جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، مسلمان بنا اور اسلام کا عظیم جرنیل بنا، آپ کی بڑی خدمات ہے اسلام کے لیے، مرتے دم تک آپ میدان جنگ میں لڑے، جہاد میں لڑے اور اسلام کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی، کیونکہ آپ کا باپ عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے معروف ہے، اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے اللہ عمرین میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ یعنی آپ کا باپ ابو جہل کوئی ڈکا چکا آدمی نہیں تھا، عرب کے بڑے بڑے دانشوروں میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، قریش کا بڑا تھا، باپ دشمن اسلام تھا، لیکن آپ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابو جہل یہ اسلام کا پیدائی بنا، جانثار بنا، سپاہی بنا، محافظ بنا، مجاہد بنا، اور اسلام کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کی سیرت اپنی جگہ قابل تحقیق ہے کہ اس پر وسیع تحقیق کی جائے۔ اسی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ تھا جو پیادہ لوگوں کے سردار تھا، سپہ سالار تھا، جرنیل تھا، ان کو لیڈ کر رہا تھا، کمانڈ کر رہا تھا۔ وہی صفوان بن امیہ جو امیہ بن حلب کا بیٹا تھا، جو اسلام کے صحابی رسول کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف دیتا تھا، مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتا تھا۔ لیکن اسی امیہ بن حلب کا بیٹا صفوان بن امیہ جو اسلام کے حوالے سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، رسول خدا کے خلاف لڑ رہا تھا، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا، مسلمان ہو گئے اور غزوہ حنین سے آپ کے لیے سامان لے لی بعوض اجرت، اور وعدہ کی گئی کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ہم آپ کو حنین کے بعد اس کا معاوضہ دیں گے۔ معاوضے پر آپ نے سامان جنگ فراہم کی، اور حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ادائیگی کرنا چاہا تو صفوان بن امیہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ اور وقت تھا جب ہم آپ کے خلاف لڑ رہے تھے، ہم عوض کی بات کر رہے تھے سامان کی، اب تو حالات بدل گئے ہیں، اب تو ہماری حال اور رہی، اب تو سامان اور دنیا کی ساز و سامان الگ ہے، اب تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی آپ کے سپرد ہے، آپ جو حکم دے ہم قبول کریں گے۔ بہرحال اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے، اس لیکچر اور درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس تناظر میں ان غزوات کو نہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون لڑ رہے تھے اور کس حد تک جانے کے لیے تیار تھے، اور کون سی نقصانات پہنچائی رسول خدا کو، مسلمانوں کو، بلکہ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے تھے، مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے جنگ شروع کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، رسول خدا کو زخمی کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس پر تحقیق کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں بڑے بڑے صحابہ کرام بنے، جن کی بڑی خدمات ہے، جن سے اللہ دنیا میں راضی ہے، جن سے رسول خدا دنیا میں راضی ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور جن کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ احد کے اس میدان میں ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آنے والے لیکچرز میں ہم اس پر بات کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سیرت کے کسی واقعے پر، رسول خدا کے کسی زندگی کے کسی موڑ پر یا کسی صحابی کی ماضی پر بات کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تناظر میں مطالعہ کریں کہ ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے لیے بڑی رحمت اور سعادت کی بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے
کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔